اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں ابھی تک تو سٹوری پر اپنے مزاج کے مطابق کہانیاں چھپاتا رہا ہوں، لیکن آج کی صورتحال کچھ مختلف ہے، کیونکہ خبریں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں سٹوری سے ہٹ کے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ سٹوری میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کے مضامین کو کور کر سکے۔ امریکہ کے 20 سالوں کے مظالم بھی آپ کے سامنے ہیں، اور 20 سالوں کے دوران امریکہ کیا کچھ کرتے رہی ہے وہ بھی آپ سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ان پچھلے 20 سالوں کے دوران امریکہ جو ہے وہ ہر طرح کے مظالم افغانیوں پر ڈھاتا رہا ہے۔ امریکہ نے کارپیٹ بمبنگ کی، وہاں پہ ڈرون اٹیک کیے، وہاں پر ایئر فورس کو استعمال کر کے اٹیک کیے گئے۔ طالبان کو نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے آکسیجن سکر استعمال کیے، کیمیکل ویپنز استعمال کیے، اور ہر طرح کا وہ اسلحہ استعمال کیا جو ان کے پاس اویلیبل تھا، اور افغانستان کی سرزمین کو تہس نہس کیا گیا۔ اچھا، تو ایسی صورتحال میں جب امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور طالبان کی فتوحات بھی پھر ہمارے سامنے ہیں کہ جو کچھ جتنے کم عرصے میں طالبان نے امریکہ کو مار بگایا، یہاں سے دفع کیا، صرف 12 دن کے اندر سارے افغانستان کو خالی کرا کے اپنا قبضہ وہاں پہ جمایا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور جو سب سے نئی ڈیولپمنٹ ہے، سب سے اہم بات ہے، وہ بائیڈن کی آج کی تقریر ہے۔ بائیڈن نے آج جو تقریر کی، جس قوم سے جو خطاب کیا، اور اس نے جو رونا دھونا وہ کیا، جس طرح اس نے قوم سے خطاب کیا، تو یوں لگ رہا تھا جیسے بائیڈن اپنی قوم کے سامنے رو رہا ہو۔ ایسے نہیں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی انکریج کر رہا ہو اپنی قوم کو۔ اس نے سب سے پہلے تو انہوں نے افغانستان کے آرمی کو برا بلا کہا کہ ہم نے اتنی بڑی ٹریننگ دی ان کو، ان پر اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کیے، ہم نے افغانستان کی جنگ میں ہزاروں امریکی مروا دیے، قتل کروا دیے، ہزاروں ڈالر خرچ کیے، ہر طرح کا اسلحہ ان کو فراہم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ جب طالبان کے سامنے آئے تو طالبان کے سامنے ہار گئے، اور طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیا انہوں نے۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ بائیڈن آج قوم سے خطاب کر رہا تھا، تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بہت مایوسی کے عالم میں، بہت ہی ہارے ہوئے لشکر کا سربراہ ہو، اور وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہو۔ قوم کو انکریج کرنے کے بجائے وہ قوم کو ڈسکریج کر رہا تھا، اپنی ناکامیاں گنوا رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ اقرار کیا کہ افغانستان امپائر کا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ہم بھی ڈوب گئے، ہمارے اربوں ڈالر ڈوب گئے، ہمارے ہزاروں آرمی کے سپاہی شہید ہو گئے، اور اسی طرح کہ وہ اپنی ناکامیاں گنواتا رہا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ طالبان کی کامیابیاں گنوا رہا ہو۔ اچھا، تو اب موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے، پوری قوم نے کیا کرنا ہے، طالبان کو کیسے ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے، طالبان نے کیا کچھ کرنا ہے۔ طالبان آلریڈی ایک کمیٹی بنا چکی ہے، جس کمیٹی کے 3 ممبر ہیں، عبداللہ اور حامد کرزئی اور حکمت یار۔ تو تینوں کمیٹی مل کر یہ انتقال اقتدار کو لیگلائز طریقے سے ممکن بنائے گا، طالبان کی سپورٹ کرے گا۔ اچھا، بائیڈن کی تقریر کی سب سے بڑی ناکامی یہ بھی تھی کہ وہ میڈیا کو فیس نہ کر سکا، اور میڈیا سے بھاگ گیا۔ اور اب ذرا آتے ہیں زمینی حقائق پر۔ تو زمینی حقائق یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ مکمل قبضہ کر چکے ہیں افغانستان کے اندر، بغیر گولی چلائے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، وہ افغانستان کے اندر قبضہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عام معافی ہے سب کے لیے، یہاں تک کہ جو امریکہ کے 4-5 ہزار فوجی رہ چکے ہیں افغانستان میں، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا۔ امریکن ڈپلومیٹس اور برطانیہ کے ڈپلومیٹس کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔
سب کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا. یوں لگ رہا تھا جیسے کہ فتح مکہ کا تاریخ دہرایا جا رہا ہو. تو دوسری طرف امریکہ اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ امریکہ طالبان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرے گا. ضروری بات ہے انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب طالبان کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم از کم بحیثیت مسلمان ہمیں طالبان کے عوامل کو سپورٹ کرنا ہے. ہمیں ان کو لپ سروسز کی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں نا. اگر ہم عملی طور پر بندوق اٹھا کر ان کی شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتے تو کم از کم ان کی اتنی خدمت تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی لپ سروس کر سکے. بائیڈن آلریڈی اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکا ہے، افغان آرمی کی ناکامی کا اعتراف کر چکا ہے. وہ امریکہ کے اربوں ڈالر کے خرچے بیان کر چکا ہے. وہ اپنا اسلحہ جو انہوں نے افغان آرمی کو دی تھی اس کا بیان کر چکا ہے، اپنی قوم کے سامنے رونا دھونا کر چکا ہے. تو ایسے میں وہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ امپائر ہے، امپائر کا قبرستان ہے. اچھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ لیڈر کو ول پاور دکھانا چاہیے تھا جبکہ لیڈر ان کا بھاگ گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب افغانستان میں ایک سٹیبلٹی لانے کے لیے امریکہ اور بھارت کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے کم از کم ہمیں افغان طالبان کے ساتھ اگر عملی طور پر نہیں تو کم از کم اپنی دلوں کی حد تک، اپنی جذبات کی حد تک، اپنی احساسات کی حد تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا. کیونکہ طالبان کو آج ہماری جذبات، احساسات کی ضرورت ہے، ان کو ہمارے اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ افغانستان پر آلریڈی وہ قابض ہو چکے ہیں. تو آپ لوگوں سے مہربانی کر کے دعاؤں کی اپیل کی جاتی ہے کہ ان کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں. ان کو خدا تعالیٰ کامیاب کرے، اور جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چونکہ وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں. اور شہادت آج کے دور میں سب سے بڑا سعادت ہے، سب سے بڑا رتبہ ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم نے طالبان کو صرف لپ سروسز کی حد تک، ان کی اپنے جذبات کی حد تک ان کا ساتھ دینا ہے تاکہ طالبان کی انکریجمنٹ ہو اور وہ ڈسکریج نہ ہوں. کیونکہ دنیا اب طالبان کی حکومت جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کرنے کے خلاف ہوگی. ضروری بات ہے امریکہ نے اور باقی ممالک نے یہی کچھ کرنا ہے. کیونکہ امریکہ کب چاہے گا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو. بآخر میں آپ سے دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں. والسلام.